دوستو، حکیم محمد اشرف ٹھاکر کی طرف سے میرے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، یہ میرے اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے اور یہ میں اپنے پیر و مرشد شاہ تراب الحق قادری کے نام کرتا ہوں، جن کے طفیل آج مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں آپ کے آگے یہ باتیں کر سکوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے طاؤس۔ دوستو، جب طاؤس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چھتری ہے شیطان ملعون سے بچنے کی، کیونکہ جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا شریر دشمن ہے، اور اس سے بچنے کے لیے طاؤس کا بتایا گیا ہے۔ دوستو، شیطان آگ کی پیداوار ہے، یہ انسان کا، ابن آدم کا شریر دشمن ہے، یہ اس کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ طاؤس ایک چھتری ہے، ایک پناہ ہے مسلمان کے لیے۔ شیطان نے ابن آدم کو سجدہ نہیں کیا تو راندہ درگاہ ہوا، تکبر میں آیا، فرشتوں کا استاد تھا، ملعون قرار پایا۔ تو دوستو، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو ایک جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ رب العالمین کا نام، اس کے رسول کا نام، دین کی ہدایت اس کو اذان کے ذریعے مل جاتی ہے۔ لیکن شیطان جو ہے، اس کا کام ہے، سب سے پہلا اور سافٹ ٹارگٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پہ تمہارا اثر نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو شیطان سے بچنے کے لیے طاؤس کی تلوار عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے رہنما بنا دیا، نور کا سرچشمہ ہے۔ دوستو، ہر چیز کی جو ہم لیتے ہیں ہدایت، وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ ہم اپنی عبادات کرتے ہیں تو سب سے پہلے طاؤس، سب سے پہلے شیطان ملعون کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن پاک بھی پڑھنا ہو تو سب سے پہلے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر جب عبادت کرتے ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی، تو یہ اس سے شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ دوستو، طہارت جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، کیونکہ پاکیزگی کے اوپر شیطان نہیں آتا، شیطان گندگی پہ آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو طہارت میں رہتا ہے، پاکیزگی میں رہتا ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ ہم اپنے وظائف کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں تو شیطان ملعون سے پناہ لیتے ہیں۔ جو بھی عامل ہوتا ہے، وہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو پہلے حصار باندھتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طاؤس ہوتا ہے، وہ پناہ ہوتا ہے۔ دوستو، جنت اور جہنم کا تصور دیا گیا ہے، اور صحیح اور غلط کا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، جب غلط راستے کی طرف انسان جاتا ہے تو اس میں شیطان کا 100% ہاتھ ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ بہکاتا ہے۔ دوستو، یہ چیز جو ہے یہ موت تک رہتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اچھائیاں برائیاں جو بھی کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ یہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی جو مسلمان کی ہے، مومن کی ہے، وہ آخرت ہے، اس کے بعد جو شروع ہونی ہے وہ تا ابد تک رہے گی۔ دوستو، انسان اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ شیطان اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اس کو مختلف وسوسے ڈالتا ہے، اس کو مختلف لالچ دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہے غصہ۔ غصے کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس میں انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے اس کو اندھا کر دیتا ہے، وہ ہر غلط فعل کرتا ہے، ہر چیز میں وہ برائی میں جاتا ہے، وہ انتقام میں آ جاتا ہے۔ دوستو، انتقام میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اس کا ہتھیار ہے وہ ہے حسد۔ حسد ایسے کھا جاتی ہے آپ کی نیکیوں کو جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے، اور سب برائیوں کی جو جڑ ہے اس دنیا میں وہ حسد ہے۔ حسد کے چکر میں ہی انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ بہن بھائی کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، میاں بیوی، ہر رشتے میں لڑائی جھگڑے فساد یہ حسد کرواتا ہے، اور پھر
جب فساد شروع ہو جاتا ہے دوستو تو پھر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، شیطان اس پہ اپنا پیٹرول چھڑکتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا دوستو، شیطان وہیں آتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں سوچوں میں گندگی ہوگی شیطان کے پہرے ہوں گے، وہ اس کو رشوت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو پیسے کے خواب دکھاتا ہے دوستو۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس کے بعد اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے تکبر۔ وہ انسان جب کامیابی کی طرف جاتا ہے تو وہ غلط راستے سے ترقیاں لیتا ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے تکبر، اور تکبر انسان کو مرواتا ہے۔ وہ انسان کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے طاؤس کا ہتھیار دیا ہے، اس کو حفاظت کا ہتھیار دیا ہے۔ وہ اس کو دولت کے نشے میں لے کے جاتا ہے، اس کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے اور وہ اس طرف لے جاتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے دوستو۔ وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ ہر غلط چیز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دولت غلط طریقے سے آتی ہے تو پھر جبر و تسلط کا جو ہے اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے تو ہی ہے، تیرا ہی ہے سب کچھ۔ ہر انسان کے اوپر ظلم، جبر، تشدد یہ اس کی فطرت میں آ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اسی لیے طاؤس جو ہے یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے طاؤس لیں، وہ اچھائی کی طرف آپ کو جانا ہی نہیں دے گا۔ آپ طاؤس کی چھتری لے کے آپ چلیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیں گے، دوسروں کا خیال کرنے کی، بزرگوں کا خیال کرنے کی، غریب کا ہاتھ تھامنے کی۔ آخر تو مرنا ہی ہے نا دوستو۔ یہ جو مدد کا ہاتھ ہے یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اور یہ ملتا کب ہے؟ جب آپ کو طاؤس کا ہتھیار ملتا ہے، آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے طاؤس کی طرف توجہ کریں۔ آج جو ناکامیاں آپ کا مقدر بن رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ طاؤس اللہ کا مدد کا ہاتھ ہے دوستو، اسی کو تھامو، اسی سے آپ کی بچت ہوگی، اسی پناہ میں آ کے آپ اس ملعون کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان اپنے شوق میں دوڑا جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی کمزوری میں اللہ سے پناہ مانگو، طاؤس لے لو۔ طاؤس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ آج پریشان ہے، تعویذ لینے بھاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تباہی و بربادی کیا ہے۔ ہماری تباہی و بربادی ہماری سوچیں ہیں، ہم اللہ کے اوپر اعتقاد نہیں رکھ رہے دوستو۔ شیطان جو ہے وہ آپ کے ہر طریقے کا رابطہ اللہ سے کاٹ دیتا ہے، اور صرف بحالی کا راستہ طاؤس ہے، اس کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوگا دوستو۔ طاؤس ہر معاملے میں آپ طاؤس کا سہارا لیں، آپ وظائف کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بڑا کوئی آپ کے لیے جو ہے وظیفہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بڑا جو ہے انسان کا وہ تحفہ وہ ہے توبہ۔ اللہ رب العالمین تائب کے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ گناہ ہوتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، بار بار ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرو، اور اس نیت سے کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر ہو بھی جائے پھر بھی آپ توبہ کرو، اور اس میں آپ کی بخشش ہے دوستو۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العالمین نے توبہ کو عبادت میں مقدم رکھا ہے۔ جب ایک تائب اپنے آنسو بہاتا ہے، ظاہر ہے توبہ جو ہے وہ گناہ کے اوپر ہے، ثواب کے اوپر تو نہیں ہے نا۔ انسان گناہ کرتا ہے، جتنے بڑے بھی گناہ کر لے، جتنے بڑے جو تصور سے باہر ہے، اس پہ بھی جب وہ تائب ہوتا ہے، توبہ مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں دوستو۔ شیطان اسی چیز سے اس کو دور رکھتا ہے کہ وہ اس کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ دوستو یاد رکھیں، جتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کی معافی ہے، اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ اپنے بندے پہ جب وہ نادم ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، تو نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو شیطان ملعون سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کے ہر کام میں طاؤس سے شروع کریں، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو اپنی نعمتوں سے ایسے نوازیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دوستو۔ طاؤس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ ہمیں جو ہدایت دی ہے اس پہ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور طاؤس کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے دوستو۔
پھر جس کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے، اور تعوذ کا آپ ورد بھی کریں، الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔